کس طرح مہنگی مہنگی گاڑیاں منگوائی جا رہی ہیں، کس طرح فائنینشیل کمیٹی نے کیا کچھ کن لوگوں کے لیے اپروو کرا ہے۔ 2 ویگو ڈالے جن کی قیمت مشترکہ 30 ملین روپیہ ہے۔ پھر پبلک اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں اب نہیں آ رہا۔ جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کا تو ویسے ہی پیسہ زیادہ تر باہر رہتا ہے، جب جوتے مار کے نکالے جاتے ہیں تو دوڑ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جب بلائے جاتے ہیں تو دوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ان کو تو فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے مجھ جیسے آپ جیسے پاکستانیوں کو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے IMF کے پروگرام، ان کی شرائط، لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے وہ لوگ جن کو ہم ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں اور وہ کس طرح ہماری بوٹیاں نوچتے ہیں، کس طرح مہنگی مہنگی گاڑیاں منگوائی جا رہی ہیں، کس طرح فائنینشیل کمیٹی نے کیا کچھ کن لوگوں کے لیے اپروو کرا ہے۔ دیکھیے، جب پاکستان کووڈ آیا تو بہت نقصان ہوا، پوری دنیا میں نقصان ہوا۔ پاکستان نے بڑا بہترین انداز سے ریکور کرا کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کی گئی، جو بھی ہمیں پروٹیکشن اس وقت کرنی تھی وہ کری گئی، لیکن یہ رسپائٹ ایک بڑے کم عرصے کے لیے تھا۔ 2023 سے آپ آگے آئیے تو اکانومی ہماری مستقل ایڈورس ٹرمز آف ٹریڈ سے سفر کر رہی ہے۔ پاکستانی روپی ڈکلائن ہوتا چلا جا رہا ہے US ڈالر کے اگینسٹ، اور پاکستان کے امپورٹ کے بل جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے ہیں۔ آپ نے را مٹیریل منگوانا ہے، آپ نے کوئی بھی مال منگوانا ہے تو آپ ڈالرز دیتے ہیں، وہ آپ کو مہنگا بڑا پڑتا ہے۔ پھر جب آپ پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں ادھر تو وہ آپ کو ایکسپینسو پڑتی ہے ایکسپورٹ کے لیے، کیونکہ کچھ را مٹیریل تو آپ نے باہر سے منگوائے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امپورٹ بل ہمارے بہت اوپر جا چکے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی، ٹرانسپورٹیشن اور ایون را مٹیریلز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ پش انفلیشن، یعنی جب قیمتیں بڑھیں کیونکہ جو آپ کی پروڈکشن کاسٹ ہے یا ویجز ہیں یا را مٹیریل کی کاسٹ ہے جب وہ بڑھ جائے، اور اس طرح سے ہماری جو امپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ایکسپورٹس ہماری گر چکی ہیں، اور اس میں ہمارا ایک میجر ڈیفیسٹ آیا ہے۔ پاکستان کی اگر ہم تاریخ کا معائنہ کریں تو قریب پاکستان نے 76 سالوں میں 23 دفعہ IMF سے لون لیا، یعنی ہر تیسرے سال پر ایک لون۔ اس کے علاوہ جو اس وقت بہت سخت آسٹیرٹی میجرز ہیں جو ہمیں کہے گئے ہیں کہ فالو کریں، اس نے عام آدمی کی تو گچھی دبا دی، اس نے عام آدمی کی تو زندگی مشکل کر دی، اس کا کھانا پینا، اس کا بل دینا، اس کا کرائے دینا، اس کی زندگی بڑی ڈیفیکلٹ ہے۔ لیکن امیروں کو اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، اس کا بھی ہم ابھی ذکر کریں گے۔ کوئی بھی جو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا سیکٹر ہے، پروڈکشن ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری خصوصاً طور پہ، ہمیں جتنے بھی ایکسپورٹ پروموشن بینیفٹس ملے ہوں، مگر ٹیکسٹائل انڈسٹری میں پچھلی 4 دہائی سے کوئی بھی انہانس نہیں کر پائے وہ اپنی لیبر پروڈکٹیوٹی۔ اس کے علاوہ پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر کے لیے حکومت نے کوئی ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش، ویتنام اور چائنا ٹیکسٹائلز میں آپ کو بیٹ کرتا ہوا بہت آگے نکل گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا امپورٹڈ سامان کا بھوکی نہیں مٹ رہی۔ لوگوں کو امپورٹڈ کاسمیٹک چاہیے، امپورٹڈ پرفیومز چاہیے، امپورٹڈ برانڈڈ کپڑے چاہیے، امپورٹڈ جوتے چاہیے، امپورٹڈ برانڈ چاہیے۔ شوڈ آئی گو آن؟ اٹس اے لانگ لسٹ۔ لیکن اس وقت پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 42 بلین ڈالرز ہے، جس میں سے 30 بلین ڈالرز جو آپ کے ورکرز کی ریمیٹنسز آتی ہیں وہ ادھر ادا ہو جاتے ہیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا آپ کو کوئی، الٹا 12 بلین ابھی آپ نے اس کے علاوہ اوپر سے بھرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت میں جو لوگ آئے ہیں، اور ہمیشہ ایسے لوگ آتے رہے ہیں، بھائی بھوک آپ کی کب مٹے گی؟ کب آپ کی ہوس ختم ہو؟ کب پیٹ بھرے گا؟ فائنینس کمیٹی کی اجازت دی گئی، ایک لیٹسٹ رپورٹ میرے پاس آئی
انہوں نے گرین لائٹ دی ہے کہ ہائی اینڈ وہیکلز اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے خریدی جائیں۔ رپورٹس کہتی ہیں کہ نئی امپورٹڈ لینڈ کروزر جس کی قیمت 100 ملین روپے ہے وہ اسپیکر ملک محمد احمد خان صاحب کے لیے لی جائے۔ کمیٹی نے نئی وہیکلز ڈپٹی اسپیکر اور اسمبلی سیکرٹری کے لیے بھی اجازت دی۔ اس کے علاوہ 2 ویگو ڈالے جن کی قیمت مشترکہ 30 ملین روپیہ ہے وہ خریدے جائیں گے، کیونکہ پنجاب اسمبلی اسپیکر کو سیکیورٹی دینی ہے، ہمیں آپ کو نہیں دینی، عام آدمی کو نہیں دینی۔ وہ سڑک پہ مریں کٹیں، انہیں گولیاں لگیں، ان کی جان جائے، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ اصل اوقات تو ان کی ہے جن کو آپ نے اپنے لیے سرو کرنے کے لیے اسمبلیوں میں بھیجا۔ آگے آئیے، آئی پی پی کانٹریکٹس پہ ہم نظر ڈالتے ہیں۔ جو آئی پی پی کے کانٹریکٹس تھے وہ مڈ 1990s کی دہائی میں ایک پیوٹل رول انہوں نے ادا کرنا تھا کہ ملک کا جو ڈپینڈنس ہے پبلک سیکٹر کمپنیز پہ اس پہ کم کیا جائے، لیکن دنیا کے ہر ملک میں یہ ڈپینڈنسی 4 سے 6% سے زائد نہیں ہو، لیکن ہمارے ہاں یہ بہت ہائی ہے۔ اب آپ کو میں نیپرا کا جو اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ ہے 2023 کی، اس کی کچھ بات کرتی ہوں۔ روپیز 6.056 ٹریلین اپروکسیمیٹلی 27 بلین US ڈالرز ہم نے آئی پی پیز کو ادا کرے ہیں فرام فائنینشیل ایئر 2019 to 2020 سے لے کر فائنینشیل ایئر 2023 and 2024 پر۔ مبارک ہو، مٹھائی تو بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ایگریمنٹ میں آئی پی پیز کو مکمل اجازت ہے کہ وہ کسی بھی ایلیمنٹ کا استعمال کریں بجلی پروڈیوس کرنے کے لیے۔ کیا کہوں، کیا کہنے، وہ فرنس آئل استعمال کر سکتے ہیں، لیکوڈ نیچرل گیس اور امپورٹڈ کول، جی۔ اور پھر اس کی جو قیمت ہے، آپ جب پانی سے بجلی پرووائڈ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں فی یونٹ 8 روپیہ زائد ہے، یعنی اگر آپ 1 روپیہ یونٹ بجلی خریدتے ہیں پانی سے پیدا کی ہوئی تو آپ 8 روپیہ فی یونٹ دے رہے ہیں امپورٹڈ کول، لیکوڈ نیچرل گیس یا فرنس آئل کی سے بنی ہوئی بجلی کی۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ انوائرمنٹ ماحولیاتی آلودگی پیدا کرتی ہے، بلکہ ظاہر ہے آخر میں صارف کو بھی بے حد مہنگی ہو کے ملتی ہے۔ پھر پبلک اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں اب نہیں آ رہا۔ جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کا تو ویسے ہی پیسہ زیادہ تر باہر رہتا ہے، جب جوتے مار کے نکالے جاتے ہیں تو دوڑ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جب بلائے جاتے ہیں تو دوڑ کے آ جاتے ہیں، ان کو تو فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے مجھ جیسے آپ جیسے پاکستانیوں کو، اور جو آئی ایم ایف کی سخت شرائط ہیں اس کی وجہ سے لوگ اور حکومت کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ کوئی انفراسٹرکچر میں لگائیں۔ ناٹ دیٹ کہ یہ کبھی کسی حکومت کی پرائیورٹی رہی ہے، کرتے بھی نہیں رہے، یہ بھی بات ہے۔ ایک اور مسئلہ جو آ رہا ہے ایکسپورٹس میں، وہ بہت زیادہ قیمت فیول کا ہے، جس کی وجہ سے کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن اور دوسرے لاجسٹکس بھی بڑے مہنگے ہو گئے۔ ڈی ویلیویشن آف روپی نے ہمارے جو بہت زیادہ مسائل تھے، کموڈیٹیز کے پرائس ان کو زیادہ کر دیا ہے، پلاسٹکس ہو گئے، اسٹیل ہو گیا، انڈسٹریل کیمیکلز، پھر دوائی میں لائف سیونگ ڈرگز میں کچھ اجزاء پڑتے ہیں وہ آپ امپورٹ کرتے ہو۔ جب آپ امپورٹ کرتے ہو تو اب تو چیز کی لوکل بھی قیمت زیادہ ہو گئی نا، اور پھر وہ امپورٹ میں آپ ڈالرز بھی دے رہے ہو۔ اور آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ پہلے پاکستان کاٹن ایکسپورٹ کرتا تھا، وہ ہماری بڑی میجر پروڈیوس ہوتی تھی، اب آپ 2 بلین US ڈالر کی کاٹن امپورٹ کرتے ہیں کاٹن پروڈکٹس بنانے کے لیے تاکہ اس کو آپ ایکسپورٹ کریں۔ میں کیا کروں، میں کیا کہوں، اتنا رنج اور تکلیف انسان کو ہوتی ہے جب آپ یہ تھوڑا سا ریسرچ کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نادانیوں سے کس نہج پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کیپٹل ایسٹس یہاں پہ نہیں ہیں، لوگ پیسہ باہر لگا رہے ہیں، زیادہ تر آج کل جو پیسہ جا رہا ہے
وہ دبئی اور یو اے اور ان ممالک میں جا رہا ہے، افریقہ میں بڑا جا رہا ہے. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں پاکستان میں جو لوگ اب ڈائیورٹ کر رہے ہیں افریقن کنٹریز میں. ادھر اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. دیکھیے میں کوئی ایسی اکانومسٹ نہیں ہوں کہ میں بہت سارے ہر بات کے مسائل کے حل پیش کروں، لیکن میں اتنا تو سمجھتی ہوں کہ جو چیز ہم کو بہت زیادہ روکنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں روکنے کی ضرورت ہے اپنے اسرافی اخراجات. انسان اگر ہم لوگ گھر پہ بھی 10 روپیہ کماتے ہیں تو 2 روپیہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کام آ جائے 8 روپیہ خرچتے ہیں. ہمارا وہ ملک ہے جو 10 روپے کماتا ہے تو کہتا ہے 100 تو خرچے نا، اور وہ باقی 90 روپے ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے چکروں میں، ان کی گاڑیوں پہ، ان کے لوازمات میں جاتے ہیں. ہمیں معاف کرتے ہیں، ہم پہ ظلم کرنا بند کرتے ہیں. یہ پاکستانی عوام کی طرف سے میری التجا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.